چاند دمک رہا تھا اور میرے حضور لال داری دار یمنی چادر اوڑھے ہوئے ماوے استراحت تھے۔ کبھی میں حضور کو دیکھتا، کبھی آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھوں۔ پھر میرے دل نے فیصلہ کیا کیا کہ ایک یہ چاند ہے، ایک وہ چاند ہے، ان دونوں میں سے خوبصورت کون سا ہے؟ تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ کہ حضور کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ سونا ہے۔ چاند کے چہرے پر دبے ہیں، داغ ہیں، لیکن آمنہ کے لال کا چہرہ صاف ہے۔ یار یہاں پر میرے امام بولے، امام عشق و محبت سید اعلیٰ حضرت، آپ بولے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور چاند جھک جاتا تھا بچپنے میں اس لیے یہ تھے سراپا نور کے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ اللہ اکبر، حضور اتنے حسین و جمیل تھے۔ اچھا یار حضور کے حسن کا تذکرہ کیا جائے اور نام مہر علی شاہ گولڑوی کا نام لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یار حضور کے کچھ اصحاب ایسے تھے جنہوں نے بڑے نیڑے سے حضور کو دیکھا، بڑے قریب سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے حوالہ سے ایک شعر کہا۔ یہ شاعر تھے نا، اور شاعر ویسے ہی حسن کا نقشہ کھینچنے میں بڑا ہی وہ لوگوں کے سامنے خوش اسلوبی سے بیان کرتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، حضور کا حسن بیان کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں لو لم یکن فیہ آیات مبینۃ لکان منظرہ ینبیک بالخبر، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی معجزہ نابی عطا کیا ہوتا، اللہ نے آپ کو کوئی معجزہ نابی عطا کیا ہوتا، اللہ نے آپ کو سونا اتنا بنا دیا ہے کہ یہی آپ کے لیے کافی تھا۔ یہ کس نے کہا؟ جس نے 1400 سال پہلے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر میرے نبی کو دیکھا، یہ اس نے کہا، عبداللہ ابن رواحہ نے کہا۔ اور یار جس نے 14 صدیاں گزر جانے کے بعد گولڑے کی سرزمین پر بیٹھ کر دیکھا، وہ تھے پیر مہر علی شاہ گولڑوی۔ انہوں نے قلم اٹھایا، لکھ دیا کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر مہر علی تھے جانی بولن دی۔ اللہ اکبر۔ یار جس نے 1400 سال پہلے دیکھا وہ تھے میرے حضور کے صحابی محمد بن مسلمہ، کہا آنکھیں نکال دوں گا اگر میرے رسول کی جانب کسی نے آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا۔ اور جس نے 1400 سال کے گزر جانے کے بعد بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر دیکھا، وہ تھے میرے امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے قلم اٹھایا، لکھ دیا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اچھا یار وہ ایک شعر ہے نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ حسن یوسفی کو ابھی دیکھا تھا، بلکہ پورا بھی کب دیکھا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ زلیخا نے جب جناب یوسف سے محبت کی نا، تو اس کو لوگ تانا دیتے تھے کہ ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے ایک غلام پہ دل ہار دیا ہے۔ تو زلیخا جانتی تھی تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کیسے بتاؤں گی کہ میں نے کس کو دل دیا ہے؟ بہرحال ایک دعوت کا اہتمام کیا، قرآن مجید میں یہ سارا منظر بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور جب وہ کھانا کھا چکی عورتیں تو پردے کی اوٹ سے حضرت یوسف کو جا کر کہا وقالت اخرج علیہن، یوسف 2 لمحوں کے لیے آ جاؤ نا، میری محبت کی لاج رہ جائے۔ اب حضرت یوسف آئے، قرآن نے کیا کہا، منظر کیسا کھینچا، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ وہ جو کہتی تھی زلیخا کو تانا دیتی تھی، تانا تشریح کے تیر برساتی تھی، زلیخا ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی ہے۔ اب وہ ناشپاتیاں کاٹ رہی تھیں، انگلیاں کٹ گئیں لیکن پتہ بھی نہ چلا، اور انہوں نے کہا کیا کہ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ زلیخا تو کہتی تھی یہ بشر ہے، ہمیں تو یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور یاد بات بھی یہ ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا نہیں نہ ہوتا تب معاشرے میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ حضرت پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرمانے لگے کہ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں،
जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख्या ओ ते बोलदे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। और मेरे शेख तरीक़त उस्ताद मुकर्रम बड़े खूबसूरत अंदाज में ये अशार पढ़ा करते हैं कि डिठे बरक कुरान दे फोल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई हो डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, उन आशिका असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा, अल्लाह वालियां गल मुका दी तुसा हो डिठा असा हो डिठा, अल्लाह वालियां गल मुका दी तुसा हो डिठा असा हो डिठा। हज़रत ख़तीबुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, तुम्हें हुजूर हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे तो नज़र आते हैं, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नज़र क्यों नहीं आते? हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे तो तुम्हें हमारे नबी नज़र आते हैं, लेकिन तुम्हें जिब्रील से आगे आगे हमारे नबी क्यों नज़र नहीं आते? अल्लाह अकबर। इसलिए तो किसी ने कहा था कि लखा आए नबी ज़माने ते, महबूब खुदा जिया कोई नहीं, लखा सोने बन बन मेंदे ने ओदी खा के पा जिया कोई नहीं। अल्लाह अकबर। और कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही, कोई फलक ते रह यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जड़ा अरिश तो भी लंग हार गया। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया था। अच्छा यार, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में सबसे आखिर में जिनका इंतकाल हुआ है, जिनका विसाल हुआ है, वो हैं हुजूर के सहाबी हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे आखिरी सहाबी ये हैं जिनका विसाल बाकमाल हुआ। अब मौसम था हज का, हरम का सहन था, हुजूम आशिका था। हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप एक ऊंचे मुकाम पर खड़े हुए और खड़े होकर ये ऐलान किया, लोगों इस वक़्त रुए ज़मीन पर मेरे अलावा कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जिसकी आंखों ने आमना के लाल का मुखड़ा देखा हो, जिसकी आंखों ने हुजूर को देखा हो। सिर्फ मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। यार नाज है ना इस बात पर कि मेरी आंखों ने हुजूर को देखा है। वो क्या कहा था एक शायर ने कि, बल्कि इब्राहीम उस्ताद ज़ोक का नाम आपने सुना होगा, वो इकबाल ने भी कहा था, नसीम तिश्ना ही नहीं इकबाल कुछ इस पे नाजा, फ़ख्र हमको भी है शागिर्दी दागे सुखंदा का, कि इकबाल ने दाग की शागिर्दी पर फ़ख्र किया। और यार जिसने आमना के लाल को देखा हो फिर वो फ़ख्र क्यों ना करे। अब मौसम हज का था, हरम का सहन था, हुजूम आशिका था। हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला ने एक ऊंचे मुकाम पर खड़े हुए और खड़े होकर ये ऐलान कर दिया कि मेरे अलावा कोई ऐसा शख्स इस वक्त रुए ज़मीन पर मौजूद नहीं है जिसकी आंखों ने हुजूर को देखा हो। अच्छा यार, ये बात कहना थी, लोग इर्द गिर्द जमा हो गए। अब आपके जहन में आएगा कि हज का मौसम था, लोगों ने हज के मसाइल पूछे होंगे, पूछने चाहिए थे। मुझे अल्लाह ताला ने 2017 में हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाई, तो हम जिस बिल्डिंग में मौजूद थे तो वहाँ अक्सर लोग मसाइल पूछने के लिए आते कि ये साहिब इल्म हैं, इनसे मसाइल पूछते हैं, या और भी जहाँ जहाँ उलमा तशरीफ़ फरमा थे लोग उनसे मसाइल पूछते। और ये जिन लोगों ने हज किया है उन्होंने ये अपनी आंखों से मंजर देखा होगा कि हर शख्स हज के मसाइल पूछते हुए नज़र आता है। कहीं दम ना पड़ जाए, रमी जमरात कैसे करेंगे, तवाफ़ ज़ियारत कैसे करनी है, तवाफ़ विदा का तरीका क्या है, सफ़ा मरवा की साई का अंदाज़ क्या होगा, हजर अस्वद को बोसा देना या नहीं देना, मिना में कितनी देर रहना है, कितनी देर रुकना है, कब निकलना है, मुज़दलिफ़ा में रात कैसे गुजारनी है, 2 इकट्ठी नमाज़ें कहाँ पढ़नी है, ये लोग मसाइल पूछते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह अकबर। अब मौसम हज का था, हरम का सहन था, हुजूम आशिका था। एक ऐसा शख्स मिल गया जिसने मेरे रसूल को देखा, तो पूछना तो चाहिए था ना, यार बताओ अबू तुफ़ैल, तुमने अगर हुजूर को देखा है बताओ ना, मेरे हुजूर ने हजर अस्वद के कहाँ कहाँ बोसे लिए थे, मेरे हुजूर ने तवाफ कैसे किया था, रमी जमरात का अंदाज क्या था, हुजूर ने मुज़दलिफ़ा में रात कैसे गुजारी थी, ये पूछना चाहिए था ना। लेकिन यार किसी शख्स ने भी ये सवाल नहीं किया।
بلکہ سب نے یک زبان ہو کر کہا ابو طفیل یار اگر مل ہی گئے ہو پھر ہمیں بھی بتاؤ نا حضور کیسے تھے، حضور کیسے تھے، ہمیں بھی بتاؤ حضور کیسے تھے۔ اب 3 لفظوں میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا، 3 لفظوں میں۔ وہ اتنے سادہ ہیں کہ اگر آپ اس کو یاد کر لیں آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اور اس کو معمول بنا لیں رات کو سوتے ہوئے پڑھنے کا۔ ہو سکتا ہے مقدر کا ستارہ اتنا طلوع ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے کہ آپ حضور کا حلیہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، آمنہ کے لال مدینے سے آپ کی خواب میں تشریف لے آئے۔ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، کہا اب یادا ملیحن مقصدہ۔ پہلی کیا بات کی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا اب یادا، حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا، ازہر اللون کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، اللہ اکبر، حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا، بڑا گورا رنگ تھا میرے حضور کا، اللہ اکبر۔ اچھا یار حضور کی رنگت کی بات چلی تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بڑا خوبصورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیر کرتے کرتے مدینے سے باہر نکلے، باہر ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اس قافلے کے پاس اونٹ تھے، ان اونٹوں میں ایک اونٹ میرے رسول کو پسند آ گیا۔ اچھا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ سیر کی غرض سے نکلے تھے، حضور نے جب اونٹ دیکھا، حضور کو اونٹ پسند آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ تم بیچتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم بیچتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اونٹ خریدا اور کہا کہ میں ابھی مدینے جا کر تمہیں پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ لے کر مدینہ المنورہ کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ جب تک حضور نظر آتے رہے ان کو، وہ ٹک ٹکی باندھ کر حضور کی طرف دیکھتے رہے۔ جیسے ہی حضور ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے نا، اب انہوں نے چہمگائیاں کرنی شروع کر دی، اب انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ یار کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ ایک بندہ آیا جسے جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں، اس نے اونٹ لیا چل گیا، پیسے بھی نہیں دیے۔ کسی نے کہا یار وہ اونٹ تو لے گیا، جانتے تو نہیں تھے اسے، لیکن یار میں تمہیں بات بتاؤں، جب وہ بولتا تھا نا اس کے لبوں سے پھول جھڑتے تھے۔ کسی نے کہا یار میں تمہیں کیا بتاؤں، جب وہ گفتگو کرتا تھا نا سامنے والے پہاڑوں پہ اس کے مسکرانے کا عکس پڑتا تھا۔ کسی نے کہا یار میں تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا، اتنا خوبصورت انسان۔ کسی نے کہا اچھا یار تم اس کے چہرے کی بات کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو کہ بڑا سونا تھا، حسین و جمیل تھا، فلاں تھا فلاں تھا۔ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا اور تم اس کے حسن کا تذکرہ کر رہے ہو۔ جب یہ بات کہی نا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے کہا خبردار، اس کے بارے میں کوئی بات کی تو اگر اس نے اونٹ کی قیمت نہ دی تو مجھ سے تم اونٹ کی قیمت لے لینا۔ کہا اچھا تم اسے جانتی ہوگی؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ کہا پھر تم اونٹ کی قیمت دینے کے لیے تیار کیوں ہو گئی ہو؟ کہا میں نے پردے کی اوٹ سے اسے دیکھا تھا، وہ خوبصورت اتنا تھا، میرا دل چاہتا ہے اتنے خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا یار یہ بات ابھی ہو رہی تھی، حضور کے صحابہ آئے، کھجوریں ہاتھ میں لی ہیں، کہا کہ ہمارے نبی نے تم سے اونٹ لیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا میرے نبی نے یہ تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں اور یہ اس کی قیمت ہے۔ کہا اب ضیافت بعد میں ہوگی، قیمت بعد میں لیں گے، پہلے اس کالی کملی والے کے دربار میں ہمیں بھی لے چلو۔ تو سارے کا سارا قافلہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور کے حسن کی وجہ سے۔ تو ازہر اللون اب یادا، حضور کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، چٹے رنگ والے تھے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا یار یہ بات مجھے اتنا لطف دیتی ہے، حضور کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور یہ جو دادا ہوتا ہے نا اپنے پوتے سے بڑی محبت کرتا ہے، اور بندے کو اپنی اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد پیاری ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم بچوں کے نا گھروں میں عرفی نام رکھ لیتے ہیں، بچے کا نام بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن ہم اسے موٹو کہہ رہے ہوتے ہیں، بچے کا نام بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن ہم مٹھو کہہ رہے ہوتے ہیں، بچے کا نام بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن ماں اس کو ببلو کہہ رہی ہوتی ہے۔ ارے میاں تم اس کو ببلو مٹھو موٹو کیوں کہہ رہے ہو؟ یا دیگر جو نام ہم ڈال لیتے ہیں، نک نیم بچوں کے رکھ لیتے ہیں، یہ کیوں رکھ لیتے ہو؟ کہا یہ ہم پیار سے رکھتے ہیں، خوبصورتی سے رکھتے ہیں، ویسے رکھ لیتے ہیں، اور شرعی طور پر اس کی ممانعت بھی کوئی نہیں ہے۔
اچھا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حضور کے دادا نے ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا. کیا رکھا ہوا تھا؟ ایک عرفی نام. جب میرے حضور کے دادا حضور کو بلاتے نہ ہی محمد کہہ کے بلاتے اور نہ ہی احمد کہہ کے بلاتے، بلکہ جب بھی بلانا ہوتا تو کہتے یا ابید، او گورے رنگ والے میری بات سن. تو حضور اپنے دادا کی بات سننے کے لیے آ جایا کرتے تھے. تو ابید، حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا، حضور کا رنگ بڑا گورا تھا. اللہ اکبر. یار حضور کے چہرے کی بات چل پڑی، ازہر اللون کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں. مجھے یہاں ایک حدیث یاد آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر میں تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے پر کالی چادر زیب تن فرمائی ہوئی تھی. حضور گھر میں تشریف فرما ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں. میرے حضور نے جناب عائشہ سے مخاطب ہو کر کہا کیف ترینی یا عائشہ، اے عائشہ بتاؤ نا آج میں کیسا لگ رہا ہوں. اللہ اکبر. میں جب یہ حدیث بیان کیا کرتا ہوں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر شوہر کے مزاج میں بیوی کے ساتھ محبت کا یہ انداز بھی آ جائے، ہر وقت کوڑتے رہنا، ہر وقت وہ سخت مزاج میں رہنا، ہر وقت گالیاں بکتے رہنا، ہر وقت لڑائی کی کیفیت میں رہنا، ہر وقت تم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ کیوں کیا، اسی مزاج میں رہنا، تو اس سے پھر خاندانی نظام تو تباہ ہو جاتا ہے نا. پھر نوبت طلاق تک آ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ایک معاشرے کا سب سے اہم ترین جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. جب یہی رشتہ اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی سے بڑی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اب حضور کا انداز محبت کیا تھا؟ اپنی زوجہ کے ساتھ گھر میں تشریف فرما ہوئے تو کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ نا آج میں کیسا لگ رہا ہوں. اللہ اکبر. آج حسن خود ناز میں آ گیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو جواب دیا نا کمال کر دیا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر یہ جو کالی چادر ہے نا اس نے آپ کے چہرے کی رنگت کو دوالا کر دیا، اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو دوبالا کر دیا. رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے ہو نغمہ فطرت چھڑا ہوا، اغوث جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا. تو حضور کا حسن و جمال بڑا ہی تھا. حضور بڑے ہی خوبصورت ہے. حضور کو جو بھی دیکھتا وہ دیکھتا ہی چلا جاتا. اچھا یار، حضور کے اصحاب میں سے ایک نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا، حضور کہ یہ صحابی حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ یہ جو میں حضور کا تمہیں حلیہ بیان کرتا ہوں نا، حضور کا حسن بیان کرتا ہوں، میرے پاس ایک طریقہ تھا حضور کو دیکھنے کا. کہا کیا طریقہ تھا؟ کہا جب بھی میں حضور کو دیکھتا نا اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ لیتا اور انگلیوں کی اوٹ سے اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا. کسی نے کہا انگلیوں کی اوٹ سے؟ اے حسان ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہا اس لیے حضور کے چہرے کا جمال اتنا تھا کہ اگر میں انگلیاں نہ رکھتا، انگلیوں کی اوٹ سے نہ رکھتا، کہیں میری آنکھوں کا نور ضائع نہ ہو جاتا. اتنے خوبصورت ہے میرے حضور. اس لیے تو حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے سونا اتنا بنا دیا ہے، جیسے میرے حضور نے چاہا ویسے اللہ تعالیٰ نے میرے حضور کو بنا دیا. اور امام قرطبی علیہ الرحمہ کیا لکھتے ہیں؟ لم یظہر لنا تمام حسنہ. یہ حسن جو صحابہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ حضور کا حسن ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا. اگر حضور کا حسن ظاہر ہو جاتا کسی کی آنکھ میں تاب ہی نہ ہوتی کہ وہ آمنہ کے لال کو دیکھ سکے. اتنے حسین و جمیل تھے میرے رسول. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کیا کی؟ اب یادا. حضور کا رنگ بڑا گورا تھا، حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا. اللہ اکبر. اور دوسری بات کیا کی؟ ملیحن. حضور کے حسن میں ملاحت تھی، حضور کا حسن نمکین تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. خواب میں زیارت نصیب ہوئی
تو حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کا اپنا فرمان ہے انا املح و اخی یوسف اسبا کہ میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے۔ یا رسول اللہ وہاں تو حسن یوسفی کو زنان مصر نے دیکھا، انگلیاں تک کاٹ ڈالی، لیکن آپ کو دیکھ کر کوئی ایسا واقعہ رونما کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے رسول نے ایک بات ارشاد فرمائی، میرے رسول نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، کہا اے عبد الرحیم اللہ تعالیٰ نے میرے حسن پر اپنی غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں کہ کوئی میرے محبوب کو دیکھے نہ۔ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، قتیل شفائی نے کہا تھا کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جو تھا وہ نمکین تھا، ملاحت تھی۔ اچھا یار حسن یوسفی کی بات آ گئی، وہاں تو زنان مصر نے دیکھا تھا، انگلیاں کاٹی تھیں، یہاں تو غازی علم الدین شہید نے دیکھا بھی نہیں تھا، جان دی کہ نہیں دی؟ ممتاز قادری نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، جان دی کہ نہیں دی؟ غازی عبد القیوم شہید نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، جان دی کہ نہیں دی؟ یہاں تو بن دیکھے لوگ بن دیکھے حضور کی ذات پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جو تھا وہ نمکین تھی، اس میں ملاحت اتنی تھی، لوگ جانے بھی دے دیتے ہیں اور جانے بھی دے کر کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اللہ نے میرے حسن پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ کوئی میرے حسن کو دیکھے نہ۔ اللہ اکبر۔ تو تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، ابیض ملیحا مقصدا۔ تیسری بات دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں توازن تھا۔ آپ کے قد مبارک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے لیس بالطویل ولا بالقصیر، حضور کا قد مبارک نہ بہت بڑا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا۔ لیکن یار میں آپ کو حضور کے قد کی کہانی سناتا ہوں، میرے حضور 10,000 کے صحابہ کے مجمع بھی کھڑے ہوتے، حضور کے کندھے صحابہ کے سروں سے اونچے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ اور مجھے یہاں پر یاد آئے حضور کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے آپ سے پوچھ لیا حضرت بتائیں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ سنیے جواب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہا پیدا پہلے میں ہو گیا، بڑے اللہ کے نبی ہیں، بڑے حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہو گیا، بڑے حضور ہی ہیں۔ کتنا یار خوبصورت جواب ہے، اللہ اکبر۔ اچھا یار لیس بالطویل ولا بالقصیر، حضور نہ ہی بہت زیادہ لمبے قد کے تھے نہ ہی پست قد تھا میرے حضور کا، درمیانہ قد تھا۔ اچھا یار یہ تو ظاہری حضور کا قد رانا ہے نا، ایک حضور کا مانوی قد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے حضور جب فتح مکہ ہوا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا اے علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ اور بتوں کو توڑ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، تو کہا نہیں علی تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ اچھا یار یہاں پر میں ایک میسج دیا کرتا ہوں نوجوان نسل کو، فتنوں کا دور ہے، لوگ آج اصحاب اور اہل بیت کو آپس میں لڑوانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی صحابہ کا نام لے کر اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، کوئی اہل بیت کا نام لے کر صحابہ سے بغض رکھتا ہے، کسی کو صدیق نظر نہیں آتا، کسی کو علی نظر نہیں آتے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں یار ایک وہ ہے جس کو حضور نے کندھوں پر سوار کیا، وہ ہیں جناب علی، ایک وہ ہیں جن کے کندھوں پر میرے رسول سوار ہوئے، وہ ہیں جناب ابو بکر۔ ہم کہتے ہیں کندھوں پر جس کے سوار ہوئے ابو بکر تمہیں بھی سلام ہو، اور جن کو کندھوں پر بٹھایا علی تمہیں بھی سلام ہو۔ ہم تو ابو بکر کے بھی ماننے والے ہیں، ہم تو علی کے بھی ماننے والے ہیں۔ تو جب میرے حضور نے فرمایا نا علی کندھوں پر سوار ہو جاؤ، کہا حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، کہا نہیں علی تم کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ اب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پر سوار ہوئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے کندھوں پر سوار ہونے کی وجہ سے میں اتنا بلند ہو گیا ہوں، اتنا بلند ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ اگر میں چاہوں نا تو میں آسمان کو چھو سکتا ہوں۔ جب نیچے آئے تو مسکرا رہے تھے، میرے حضور نے کہا علی تم مسکرا کیوں رہے ہو؟
کہا حضور اس لیے مسکرا رہا ہوں اتنی بلندی سے نیچے آیا مجھے چوٹ ہی نہیں لگی. تو حضور نے کہا علی تمہیں چوٹ کیسے لگتی؟ تمہیں چڑھانے والا محمد تھا، اتارنے والا جبریل تھا، تمہیں چوٹ کیسے لگتی؟ تو یہ حضور کا مانوی قد مبارک تھا. تو 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کر دیا. اب یادا ملیحن مقصدہ، حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن نمکین تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو جسامت عطا فرمائی، حضور کا جو جسم تھا اس میں توازن تھا. یہ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کر دیا حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا یار، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ تو آپ نے سن لیا. اب دیکھیں کہ ایک ہے حضور کی صورت، ایک ہے حضور کی سیرت. میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا اور آپ کو دعوت فکر دینا چاہوں کہ یار حضور کا حسن آپ نے سماعت کر لیا، اب حضور کی سیرت بھی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. حضور کی سیرت کی باری آئی تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یار ہم 12 روزہ محافل میلاد تو کریں، ہم اللہ کے رسول کا ذکر تو 2 گھنٹے فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر سنیں، لیکن یہاں سے اٹھے مسجد کے باہر جا کر کسی کو گالی دے دیں تو مجھے بتائیں کیا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا لینے سے ہمارے حضور خوش ہو جائیں گے؟ کیا 12 ربیع الاول والے دن بھی ہمیں 5 نمازیں پڑھنی نصیب نہ ہوں؟ گھر میں بیٹھا بوڑھا باپ ہماری بدتمیزی کی وجہ سے پریشان ہو، گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں صرف اس لیے ہم سے بات نہ کرے کہ میرے بیٹے نے جب بھی بولنا ہے اس نے وہ جملے ہی سخت کہنے، ہمارے ساتھ کام کرنے والا یہ جانتا ہو کہ یار یہ بڑا بد اخلاق ہے، کوئی شخص ہمارے ساتھ رشتہ داری کر لے تو وہ یہ کہ یار میں کتنے پھنس گیا. تو یار اگر تو یہ ہمارا کردار ہے تو معذرت کے ساتھ ہم میلاد والے نہیں ہیں. پھر اگر میلاد والے بننا ہے، اگر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگانے ہیں تو اپنا کردار پاک کرنا ہوگا. اس لیے تو کسی نے کہا تھا حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. آپ کی آنکھوں میں حیا ہو، گلی سے نوجوان گزر رہا ہو، اس نوجوان سے پوچھا جائے کہ میاں پہلے تو تم جب گلی سے گزرتے تھے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ریچھوں کی طرح دیکھ کر ناچتے تھے، اب تمہاری آنکھوں میں حیا کیسے آ گیا؟ تو وہ جوان آنکھیں جھکائے ہوئے اس کو مخاطب ہو کر کہے کہ میں نے اس نبی کا تذکرہ سنا ہے، میں نے اس نبی کے حسن کے تذکرے سنے ہیں جس نبی نے یہ کہا ہے الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان میں سے ہے. وہ جوان جو پہلے 5 نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب نماز کے وقت پہلی صف میں قاری صاحب کو نظر آئے. قاری صاحب پوچھے کہ بیٹا کیا بات ہے، اب تو 5 نمازیں مکمل پڑھتے ہو؟ تو وہ جوان کہے کہ میں نے اپنے نبی کا میلاد اس انداز میں منانا چاہا، میرے نبی نے کہا نا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میں نے حضور کا میلاد اس انداز میں منا لیا کہ میں نے حضور سے وعدہ کر لیا یا رسول اللہ آپ کے میلاد کی خوشی میں 5 نمازوں کا تحفہ آپ کو دینا ہے. تو یار آئیے نا یہ بھی میلاد منانے کی طرف آئے نا. تو میں اپنے موضوع کو بند کروں، ختم کروں اور آپ سے یہ کہنا چاہوں گا جو بزرگ ہیں وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھ لیں، چھوٹے اپنا بڑا بھائی سمجھ لیں، جو بڑے ہیں وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ لیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا، دست بستہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کی اس نشست میں بیٹھ کے عہد کریں کہ آج کے بعد آپ کی کوئی بھی نماز نہیں رہنی چاہیے. آج کے بعد اس زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے. آج کے بعد کبھی بھی کاروبار کرتے ہوئے، دکانداری کرتے ہوئے آپ نے کبھی بھی ایمانداری کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. آج کے بعد کبھی بھی آپ کی آنکھوں میں بے حیائی نہ آئے، آپ کی زبان پر گالیاں نہ آئیں. جب بھی آپ کی زبان کھلے نا تو زبان یہی کہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اثر کی شیرینی ڈال کر اس کو میرے بھی من میں اتار دے اور آپ کے بھی من میں چراغاں کر دے. انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.